اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم نے آج مدعو کیا ہے شاہ رخ صدیقی اور سید حسن امام رضوی، غالباً ان کو مدعو کیا ہے. یہ دونوں اسٹوڈنٹ ہیں. یہ اسٹوڈنٹ آف نالج بھی ہے اور اسٹوڈنٹ آف سم کائنڈ آف پروفیشن بھی ہے انشاءاللہ تعالی. تو کچھ اپنی آپ بیتی بتائیں گے، کچھ شہر کراچی میں جو ہونے والے چھوٹے موٹے واقعات ہیں وہ بھی بتائیں گے. ان کے ساتھ ایک اسٹریٹ کرائم ہوا ہے ان کا، ایک یہ بھی بتائیں گے. ان کے علاقے میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی بتائیں گے کرائم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیے، کیا سنا ہے آپ کا آپ کے یونیورسٹی میں یا روڈوں پہ جو اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کے موبائل فون چھین لیے جاتے ہیں، یا وہ جو راشن بانٹا جا رہا تھا وہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو بھی چھین لیا کیا وغیرہ، بتائیے گے آپ ناظرین سے؟ جی انکل، یہ ابھی کل یا پرسوں یہ نیوز میں نے دیکھی تھی، اور ایک تنظیم ہے پرائیویٹ، وہ راشن جو ہے نا جن علاقوں میں یہ نہیں ہے، مطلب جہاں پہ بہت زیادہ لیک ہے فوڈ کا، تو اور بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، تو وہاں پہ یہ بانٹنے جاتے تھے. تقریباً ان کے پاس 7 لاکھ روپے تھے. تو یہ کہیں اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بینک سے وہ پیسے نکلوائے تھے، اور وہاں پہ ویٹ کرے تھے کسی کا نا، بائک پہ ہی تھے. کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ مطلب پیسے لے کے جا رہے ہیں. تو پیچھے سے CCTV کیمرہ فوٹیج اس کی آ گئی ہے. پیچھے سے ایک بندہ مطلب کافی دیر ان کا ویٹ کرتا رہا. اس نے پورا ان کو اسپاٹ کیا ہوا تھا اور کافی دیر ان کا ویٹ کرتا رہا کہ جیسے یہ نکلنے والے تھے بائک پہ، تو پیچھے سے وہ آیا. اس نے پہلے ایک فائر کیا، پھر اس نے جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، اس وقت تک یہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی. تو اس کو ڈر لگا تو اس نے تقریباً 6 فائر اور کر دیے، اور وہ پیسے بھی لے گیا اور ان سے فائر بھی کیا. تو وہ ایک تو یہ واقعہ ہوا. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوا ہے کہ ایک قریبی دوست تھا، اس کے کزن ہے کوئی، تو ان کے پاس سیل فون تھا، تو ان سے سیل فون بھی لے لیا، اس نے سیل فون دے بھی دیا، پھر بھی اس کو شوٹ کر دیا. تو یہ 2 واقعات تو بالکل ریسنٹلی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں بھی ایسے واقعات سنے ہیں کہ 3 دن میں 20 لوگوں کو وہاں پہ مار دیا گیا صرف اس اسٹریٹ کرائم سے. لیکن یہ ہمیں اس میں بھی ایسا یہ بھی لگتا ہے کہ کیا پتہ یہ اسٹریٹ کرائم کے ذریعے کسی کو اگر کسی کی خاندانی دشمنی ہو تو اس میں بھی یہ ماننا چاہ رہے ہیں کسی کو کہ ہم اس کو مار دیں، لگے یہ اسٹریٹ کرائم شو کرے اور یہ دشمنی کے لحاظ سے انہوں نے مارا ہو. ایسا بھی شو ہوتا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اس بیس میں یہ کر رہے ہیں کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرائم بھی ہو اور جہاں سے بھی مار دیں اور لوگوں کو لگے اسٹریٹ کرائم ہے یہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خاندانی دشمنی کراچی شہر میں بھی ایسی کچھ ہے؟ بالکل. جی بالکل. مطلب ان کا جو کیس ہوا ہے جس کے 7 لاکھ روپے تھے، اس کا یہ ایک مطلب نیوز ہے، لیکن یہ ویریفائڈ نہیں ہے کہ اس کا کوئی کزن تھا، اس نے ہی اس کو مارا ہے، کہ اس کا کچھ ادھار وغیرہ اس کے اوپر تھا اچھا خاصا، تو اس نے شاید ڈیمانڈ کی ہوگی، تو اس نے وہ ادا نہیں کر پایا وہ، تو اس نے اس چکر میں کہ وہ بچ بھی جائے گا اور وہ نہیں پکڑا جائے گا، اور خاندانی دشمنی اس نے نکال دی، اس نے اپنا جو دشمنی تھی وہ اس پہ نکال دیا. ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ سرٹن نہیں ہے. مطلب ہم کنفرم نہیں بتا سکتے لیکن ایسا ہو سکتا ہے. یہ مطلب ایک سمجھ لیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اسٹریٹ کرائم تو بہت بڑھ گئے، بہت کافی حد تک بڑھ چکے ہیں. دیکھیے، آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے خیال میں اور آپ کے ایک دوست کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ اس کی موبائل چھین لیا، وہ کیا واقعہ ذرا بتائیں گے شاہ رخ؟ میرے ساتھ بھی ہوا تھا واقعہ، ایک دوست کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ایک تو میرے سامنے یہ ہوا تھا کہ میں تھا بیٹھا ہوا، تو وہ برابر وہ بھی لڑکا تھا، اس وقت بس میں کوئی تھی نہیں اور بائک تھی نہیں، تو بس میں ہی جا رہے تھے. تو وہ لڑکا کے بیٹھا اسی وقت بس میں میرے ساتھ، تو برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے نا اس کو بڑے مطلب ایک کہتا نا خوشی میں دیکھا کہ اس کے پاس ہوا کچھ نہ کچھ، اور مجھے اس وقت کیونکہ ہم اتنا تھا نہیں دھیان، تو اچانک سے نا اس نے موبائل نکالا کہیں سے، میں نے دیکھا نہیں، بعد میں نظر پڑی تو وہ موبائل کو اس طریقے سے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی خزانہ حاصل کر لیا. پھر ایک دم جیسی بریک لگا، اس نے فوراً سے وہ دھکا مارا اور اتر گیا. تو تھوڑی دیر بعد نا ایک لڑکا اس نے چلانا شروع کیا کہ میرا موبائل چلا گیا. برابر میں ایک اور لڑکا تھا، اس نے بھی دیکھا بیگ، اس کا موبائل چلا گیا تھا. تو وہ 2 موبائل سیل فون دونوں نکل گئے تھے. تو وہ پتہ بھی نہیں چلا ان کو، اور مطلب یہ ایسا ہو گیا فوراً. وہ یونیورسٹی کی گاڑی تھی یا ریگولر ٹرانسپورٹ؟ کیا وہ ریگولر ٹرانسپورٹ تھی. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ، جبکہ کرونا وائرس کس کے دروازے پہ ہے کسی کو نہیں پتا،
کسی کے سینے میں پھیپڑے میں یہ مرض یہ وائرس اتر چکا ہے کسی کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے اس ڈاکو کے پھیپڑے میں یہ مرض اتر چکا ہو اور اسے نہیں پتا, لیکن اس کے باوجود وہ کرائم کر رہے ہیں. تو آپ شہر میں رہتے ہیں, یہی پیدا ہوئے ہیں, تو ذرا کچھ بتائیں گے کہ یہ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کی نظر میں؟ انکل اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے نا وہ تو ایک ہے کہ مطلب لوگوں کو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن سب سے اہم وجہ بھی, کیونکہ ایک دم سڈن انکریز ہوا ہے یہ کرائم ریٹ نا. تو جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگوں کے پاس جو ارننگ کے مواقع تھے وہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے وہ, اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رینجرز جو ہے, رینجرز وہ شفٹ, اس کا جو شفٹ ہے پورا رینجرز کا جو فوکس ہے نا وہ لاک ڈاؤن کروانے میں شفٹ ہو گیا ہے. تو اب وہ رینجرز کا وہاں شفٹ ہو گیا لاک ڈاؤن کروانے میں, تو یہ یہاں سے ان کو آزادی مل گئی. تو اب یہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ایک ریشو بڑھتا ہے. بیسیکلی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ ڈیلی ویجز میں کمانے والے ہیں, وہ روز کماتے روز کھاتے ہیں, اور یہاں پر ان کی بزنس بالکل ٹوٹلی کلوز ہو چکا ہے, بند ہو چکا ہے. ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور کچھ لوگ ایسے قدم اٹھا رہے ہیں جو کہ ناجائز بھی ہے اور گناہ بھی ہے. ہمیں ہمارا دین اس میں منع فرماتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں, لیکن لوگ کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے جو سفید پوش افراد ہیں وہ نہ لے پا رہے نہ یہ کام کرتے ہیں, وہ بیچارے ایسی فاقہ میں مر جا رہے ہیں. یا اور یہ کہہ سکتے ہیں خوف خدا بھی ختم ہو گیا, لوگوں کا احساس ختم ہو گیا, انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہم دوسروں کا ہم لوگ ویسے ہی بہت نیچے آ چکے ہیں ان چیزوں میں. تو دیکھیے خوف خدا تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب کسی ایک پارٹی کی ہم آنکھ بند کر کے سپورٹ کرتے ہیں, اس کی تمام خامیوں کو بھی اون کرتے ہیں. خوف خدا تو اسی وقت ختم ہو گیا جب ہمارے بچے سیاسی تنظیموں میں, سیاسی گروپوں میں آ کر کے اپنے ہی بھائیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا. اس شہر میں بھی اب پورے پاکستان میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے انفارچونیٹلی. یہ تو دیکھا ہم نہیں والا دور. آپ کی یہ بات حسن بہت وزندار لگ رہی ہے. آپ لوگوں نے ایک بات کہی کہ رینجر چونکہ دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے, اسی لیے جو کرمنل ایلیمنٹس ہے وہ کرائم کر رہے ہیں. کیونکہ رینجر کی توجہ ادھر سے ہٹی تو کرمنل لوگوں کو ایکسس مل گیا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم یہ کہیں گے نفسیاتی کرمنل, اس کو کہیں گے عادی مجرم, اس کو ہم کہیں گے پیشہ ور مجرم. چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر اربوں روپیہ دے دیا جائے, آپ دیکھیے ہمارے سیاست دانوں کے پاس کمی نہیں ہے پیسوں کی, اگر یہ لوگ اسٹریٹ کرائم کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی کسی لیول کے کرائم کر رہے ہیں نا, جس کو بولتے ہیں وائٹ کالر کرائم, وہ بھی کر رہے ہیں. ان کے پاس تو کمی نہیں ہے نا. تو یہ کرائم یہ ایک مرض ہے, یہ ایک بیماری ہے جو کچھ لوگوں کو خاندان سے ملتی ہے, کچھ لوگوں کو خون سے, کچھ لوگوں کو جسم سے, کچھ لوگوں کو دماغ سے, کچھ لوگوں کو معاش اس کو کرائم کرنے پہ مجبور کرتی ہے, اور کچھ لوگ اس اپنے دوستوں کی وجہ سے معاشرے سے سیکھتے ہیں. آپ کے بھی دوست ہیں یقیناً, انگنت دوست ہوں گے. کبھی آپ نے کسی کا ایک پیسہ لینا سوچا کبھی زندگی میں؟ سوچ بھی نہیں سکتے. کبھی نہیں سوچا ایسا. آپ بھی اسی ایسا نہیں کہ آپ برگر کلاس ہے, لیکن آپ نے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جس کو بولتے ہیں کرمنل ڈیزیز. کرمنالوجی میں ایک کرمنالوجسٹ نے تجزیہ کیا ہے کہ کس قسم کے لوگ کرائم کرتے ہیں, جس میں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ماحول میں اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا, بلکہ ہو سکتا ہے اس کے دوست, ہو سکتا ہے اس کے کزن, ہو سکتا ہے اس کے ایلڈر, اس کے گارڈین, وہ اس کو انکریج کرتے ہو اگر ہمارا بچہ شیر ہے, چھین کے لایا ہے, اپنا حق چھین لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ فلموں میں, یہ فلموں سے ہمارے پہلے زمانے میں سیکھتے تھے, اب تو خیر کارٹون سے سیکھ رہے کہ اگر حق نہ ملے تو چھین لو. کیا یہ قانون, دنیا کے کوئی قانون اجازت دیتا؟ چلو اسلام کو لوگ پسند نہیں کرتے اس لیے وہ اسلامی نظام نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, لیکن دنیا کا بھی تو ایک نظام, کسی ایک نظام کو تو تسلیم کرنا پڑے گا نا. دنیا کے نظام میں بھی چھین چھان کرنے والے کو کیا جاتا ہے؟ بیہائنڈ دا بار, جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے. تو ان کو
मुस्तकबिल का भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई है वो ऐसे सोच में हुई है कि जो छीने तो वो बोले ये मर्द का बच्चा है। आप लोग नजर रखिएगा, अपने आप को बचिएगा, लोगों में इल्म बांटते रहिएगा, वैसे भी आप लोग करते हैं ऐसा, अब उसको और तेजी से कीजिएगा कि इल्म को बांटिए, चूंकि इल्म की शमा जहां रोशन होगी, क्राइम खुद ब खुद वहां से डिलीट होगा। क्राइम को खत्म करना है तो जिसके पास इस्लाम है वो तो क्राइम नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। जाहिर की ना बात करें कि फला एक मौलवी को देखा, दाढ़ी वाला अगर कोई अमल करे तो वो मौलवी नहीं होता। मौलवी का मतलब ही होता है कि वो अल्लाह के और रसूल के हुक्म पे चले, उसको मौलवी कहते हैं। यानी रसूल के रिसालत को रसूल के उम्मती तक पहुंचाने वाले को मौलवी कहते हैं। तो उनको नहीं कि किसी के भी वो मीडिया वाले दिखाते हैं जिन बेचारों को ये नहीं पता कि मेरा ये अमल दरअसल मुझे मेरे ही चेहरे पे कालिक बन रहा है। अगर हम इस्लाम को खराब बोलेंगे बगैर पढ़े हुए किसी इंसान के अमल को देखकर, तो क्या होगा, हम दरअसल अपने ही चेहरे के ऊपर कालिक चुना बन रहे होंगे। लिहाजा आप और हम इस बात पे जोर दे, नाज़रीन आप भी हमें सजेशन दीजिएगा कि ठीक है इस्लामी निज़ाम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस्लामी निज़ाम चाहिए होता तो यकीनन ऐसे सियासतदान जो 70 साल से हम पर मुसल्लत है, हमने किया ना उनको मुसल्लत। कोई हिंदुस्तान के लोगों ने तो उनको इलेक्ट नहीं किया ना, यहूद और नसारा ने तो इलेक्ट नहीं किया ना, हमने उनको इलेक्ट करके अपना रहबर बनाया, अपना इमाम बनाया, हम उनके मुक्तदी बन गए। तो कसूर तो हमारा ही है। तो चले इस बात पे हम और आप नहीं बात करते हैं कि इस्लाम है, ठीक है इस्लाम को पसंद नहीं करते, लेकिन दुनिया के निज़ाम को तो कम अज कम पसंद करना पड़ेगा ना। तो ऐसे जराइम के लिए आप कोशिश कीजिए, जहां कहीं भी हो आप गौर से देखिए, 15 पे पुलिस को मुतला कीजिए, और जब पुलिस को मुतला कीजिए, देखिए आजकल एक सिस्टम है कंप्यूटर इसके ऊपर रिकॉर्डिंग करने का। आप अपने दोस्तों को भी ये बताइए कि जहां कहीं पे क्राइम हो आप रिकॉर्डिंग करके अपने जान को बचाइए। जैसे उसने 6 गोली मारकर उसको हलाक कर दिया, आप वीडियो बनाइए और वहां से घिसक जाइए। एक अब देखिए हमारा कौम का अलमिया कि इन हालात में भी एक गरीब दूसरे गरीबों की मदद करने जा रहा है तो तीसरा गरीब उस गरीब को मार देता है। इसको बीमारी कहेंगे ना। जिस कौम में ये ऐसे नासूर हो, जिस समाज में इस किस्म के क्रिमिनल लोगों को रोका ना जाए, बैरियर ना लगाया जाए, स्टॉप ना किया जाए, क्योंकि अवाम कर सकते हैं ना, उनके पेरेंट्स को तो मालूम होगा ना कि ये कहां से आया। आप लोगों से मैं नाज़रीन शेयर करूं, हमारा एक जानने वाला था, मैंने उसको देखा कि वो उसके पास नई नई गाड़ियां, आप लोगों के साथ भी ऐसा आपने देखा होगा कि लड़के जो है काम नहीं करते हैं बट न्यू मॉडल की मोटरसाइकिल, न्यू मॉडल की कार, और लाख लाख 1.5 लाख का सेल फोन, और बेशुमार पैसे जेबों में लिए हुए। मैंने उनको एक मर्तबा मना किया, मैंने बोला कि देखे मैं चूंकि वकील हूं, मैं समझता हूं कि तुम्हारे वालिदैन के पास इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे जेब में लाखों रुपया हो, तुम्हारे पास ये मोटरसाइकिल हो, तुम्हारे पास बेहतरीन टेलीफोन हो, सेल फोन हो, कहां से आया? डेफिनेटली ये कोई शॉर्टकट रास्ता है। जब उस लड़के को हमने मना किया, वो लड़का हमारे खिलाफ हो गया। उसके पेरेंट्स को हमने बोला, उसके पेरेंट्स ने कहा मेरा बच्चा सबसे बड़ा हाजी है, बहुत बड़ा अच्छा इंसान है, उसका नाम ही हमने शरीफ रख दिया है, लिहाजा ये तो शराफत के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं कर सकता। आप जो बात कर रहे हो इल्जाम लगा रहे हो। हमने किया उस लड़के को अपने आप को उस लड़के से दूर कर लिया। आप लोग भी यही अगर कहीं देखिए क्रिमिनल एलिमेंट्स, तो उनको एक मर्तबा समझाइए, ज्यादा फोर्स मत कीजिए। इस्लाम ने भी फोर्स को मना किया है, क्योंकि फोर्स करेंगे तो उनका जहन क्राइम से भरा हुआ है, वो क्रिमिनल रिएक्ट करेगा।
جو کہ معاشرے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے لیکن ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو ہم نے اس کو اپنے آپ سے دور کر لیا. لیکن ایک بات بتائی کہ بچوں ہمارے زندگی کا تجربہ ہے کہ تم جیل میں ہوگے. اس کے پیرنٹس نے کہا بد دعا دے رہے ہو. میں نے کہا میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, بارش ہونے والی, چھتری لے لو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس آپ کے بچوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں. کہتے اللہ نے دیا. سبحان اللہ, اللہ نے دیا اس کو. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد رینجر اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ برا کام کا برا انجام. ناظرین سامعین, آپ بھی برائی کو جہاں دیکھیں کم از کم زبان سے روکنے کی کوشش کریں. لیکن اگر کہیں آپ دیکھیں کہ زبان سے نہیں رک پا رہا ہے تو اس کی آپ مووی بنا کر کے پولیس کو مطلع کریں. آج کل پولیس کو مطلع کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپلوڈ کر دیں, آپ پولیس کے ویب سائٹ کے اوپر بھیج دیں. وہ اب بھیج کر کے جس علاقے میں بھی آپ بھیجتے ہیں اس علاقے کے ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بھی وہی ویڈیو بھیج دیں. آپ عام لوگوں کو نہ بھیجیں, لوگ وائرل کرتے ہیں. سچ یا جھوٹ ہو سکتا ہے, لوگ دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ وائرل کرتے ہیں ویڈیو, بعد میں تحقیق ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر بنایا فیک. لہذا سامعین ناظرین اور آپ لوگ اور آپ کی توسط سے آپ کے دوستوں کو بھی کہ آپ بھی اس بات کو کیجئے کہ کہیں کرائم دیکھے تو خاموشی کے ساتھ ریکارڈ کر کے مقامی پولیس اور آئی جی کو بھی, جس علاقے میں جیسے آپ سندھ میں ہوتے ہیں تو سندھ آئی جی کو ڈی آئی جی کو بھی آپ اس کو بھیج دیں. آپ کا نام نہیں آئے گا. اور اگر کوئی پوچھے اپنا بتاؤ تو آپ بولیے میاں جی ہمیں اپنی جان پیاری ہے, آپ اپنا کام کرو, میرا کام مکمل ہو گیا. اگر آپ نے ایسی بولیے گا, اگر آپ نے اپنا کام نہیں کیا تو یہی ویڈیو آپ کے بیلٹ کو اتار دے گا, کیونکہ آپ کا نام نہیں ہے نا, تو آپ کو ڈر نہیں ہے. اصل میں ہمارے معاشرے میں مشکل یہ ہے کہ کوئی سچا آدمی وٹنس باکس میں آتا ہے تو وہ مارا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی ہے کرائم کو ڈیلیٹ کرنے کا, ڈیکریز کرنے کا, ڈکلائن کرنے کا کوئی اگر طور طریقہ سلیقہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سائنٹیفک ہے تو بتائیے. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ لوگوں کے پاس ذہن علم زیادہ ہے. ہمارے پاس علم کے ساتھ تھوڑا سا اللہ نے پریکٹیکل دیا ہے جس کو بولتے ہیں تجربہ, لیکن آپ لوگوں کے پاس علم ہے, فریش نالج. سو اف یو ہیو سم بتائیے. اگر جیسے یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے نا کہ مطلب جو لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں, بے روزگار ہوتے ہیں, ان کے لیے کچھ طرح کے فنڈز ہوتے ہیں یا پھر ان کو کچھ جو ہے نا کیا نام ہے وظائف وغیرہ کے طور پہ دیے جاتے ہیں, اور ایجوکیشن پہ ان کی بیسڈ ہوتا ہے شاید یہ. تو اس طریقے سے ادھر بھی کرنا چاہیے کہ مطلب پتہ کرنا چاہیے کہ لوگ بے روزگار ہیں, ان کے لیے ان امپلائمنٹ کو جتنا ہم ختم کریں گے نا کرائم ریٹ اتنا نیچے آتا رہے گا. ان امپلائمنٹ جتنی بڑھتی جائے گی نا اور مہنگائی انفلیشن جتنی بڑھے گی اتنا کرائم ریٹ انکریز ہوگا. اور کچھ لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں, ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن مجرم کی طرف جانے کا جو میجورٹی ہے نا وہ اس لیے جاتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو جو ہے نا کسی بھی طریقے سے ان کو کھلانا ہوتا ہے, یعنی اور ان کے پاس کوئی ذرائع ہی نہیں ہے. معاشی پرابلم معاشی سپورٹ ان کو کیا جائے تو شاید یہ کرائم ریٹ بہت کم ہو جائے. اور پھر دوسرا ہماری جو پولیس ہے نا, پولیس ہماری ایماندار ہو جائے. اصل ہماری پولیس جو ہماری جو سندھ گورنمنٹ کے اندر یا پھر ہماری جو پروونشل گورنمنٹ کے اندر وہ اندر ہو جائے نا تو کافی حد تک کرائم کنٹرول ہو جائے گی. وہ رشوت لینا چھوڑ دے, بدعنوانی وہاں پہ ختم ہو جائے. تو یہ میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں پھر حسن کے پاس آؤں گا کہ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ معاشی پرابلم کو اگر کوئی اور اون کر لے, گورنمنٹ اگر اس کو سالو کر دے تو کرائم کم ہو جائے گا. یہ آپ کہہ رہے ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی ایسا سسٹم ہوا وہاں کرائم بڑھا. ایک کرائم آتا ہے اس کو بولتے ہیں لیزینس کا, ایک کرائم پیدا ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈیپینڈنٹ کا. انسان ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ لیزی ہو جاتا ہے. اور جو لیزی ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت آتا ہے اپنے جسم اپنی طاقت کے مطابق کرائم کرتا ہے. کرائم کے الگ الگ ہے, کچھ نہیں تو آپ نے کہیں پہ اپنا شرٹ رکھا, آپ کے شرٹ کو کے اندر سے پیسہ نکال لیا. کرائم یہ بھی ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے اس نے اپنی چپل کو دیکھا, مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے, اپنے چپل کو دیکھا, بولتا بھائی جی ہم سے اچھا کسی اور کا چپل ہے, اس کو پہنا اور چلا گیا. کرائم اس کی طاقت کے مطابق وہ کرائم کرتا ہے. لہذا معاشی سپورٹ سے قومیں بگڑ جاتی ہے.
معاشی سپورٹ کے بجائے آپ ان کو علمی سپورٹ کریں. آج روزہ رکھے, کل اس کو روزے کا پھل ملے گا افطاری کی صورت میں, کل اس کو روزے کا پھل ملے گا سحری کی صورت میں, کل اس کو روزے کا پھل ملے گا. دینے والا کہتا ہے کہ روزے رکھنے والے کو ہم اپنے فضل سے دیں گے, تو جو دینے والا ہے اس کے پاس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر آپ کا دوست زرداری نواز شریف ہو جائے, عمران خان نہیں, زرداری نواز شریف ہو جائے, صحیح معنوں میں دل سے دوست, تو آپ تو دنیا کے رئیس ترین آدمی ہو جائیں گے نا. تو اگر اللہ دوست ہو جائے, میں ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو لوگ اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں, کہ اللہ کے لیے آپ اس بات کو سمجھیے گا, جس کا دوست اللہ ہو جائے اس کے پاس سے مسائل اللہ تھوڑی سی آزمائش کے بعد نکال لیتا ہے. کیونکہ اللہ نے سورہ ملک میں کیا کہتا ہے, انسان کو اللہ نے موت کو اور حیات کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھوکے رہو, مگر میں یہ کہتا ہوں صبر سے کام لو, محنت سے کام لو, علم کو مسلسل بڑھاتے رہو اور محنت کر کے امیدیں رکھو. ایک بات. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے ان امپلائمنٹ جو ہے, دیکھیے ابھی امریکہ میں کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ان امپلائمنٹ کلیم کر دیا. دیکھیے جہاں امپلائمنٹ ہوگی وہاں ان امپلائمنٹ بینیفٹ لیں گے نا. آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ ہم غریب ہیں, اب ہمارے ابا کے جیب میں 100 روپیہ ہے, ہم ابا کو بولے ابا 200 روپیہ دے دو, ابا نہیں دے پائیں گے, ہم ابا کے خلاف ہو جائیں گے. گورنمنٹ کے پاس اس وقت آئی ایم ایف سے, لوکل بینکوں سے, دنیا کے ملکوں سے, ہمارے ملک چونکہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں عوام نے غلط لوگوں کو چوز کیا, لہذا عوام مقروض ہو گئی. ان امپلائمنٹ بینیفٹ اس سوسائٹی میں ملا کرتا ہے جس سوسائٹی میں لوگ محنتی ہو. ہمارے معاشرے میں آپ باہر نکلیے, آپ دیکھیے گا لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے, بازاروں میں لوگ گھوم رہے, گلیوں کے کنارے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سینما ہالوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے خانہ ہوٹل خانے میں بیٹھ کر کے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں. آپ بتائیے کہ جس معاشرے میں جوان اپنے وقت کو ضائع کرے, کیا وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ ان امپلائمنٹ وہاں ہوگا جہاں امپلائمنٹ ریٹ اپ ہو. امپلائمنٹ ہی نہیں ہے تو ان امپلائمنٹ بینیفٹ کہاں سے لیں گے آپ؟ چونکہ ان امپلائڈ تو پورا ملک ہے نا, ریاست ہے, کنٹری ہے, کیسے مقروض ہے. جو مقروض ہوگا وہ امپلائمنٹ کیپیسٹی کہاں ہوگی اس کے پاس؟ وہ تو سب جگہ مقروض ہے, بھکاری ہے, ملک ہو یا عوام ہو. ہاں سیاست دان سے آپ بولے کہ اس موقع پہ کم از کم ایک آل پارٹی کانفرنس کرے اور تھوڑا سا اپنا پیسہ نکال لے. ٹھیک ہے اس کے پیسہ چونکہ حلال کا نہیں ہے, یہ بات تو وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پیسہ ان کی محنت کا نہیں ہے, مگر وہ بولتے ہیں محنت کا ہے, یہاں سے محنت کیا ہم نے, یعنی ہم نے طریقہ اپنایا پیسہ کیسے کمایا جائے. تو ٹھیک ہے اگر اس کو وہ سمجھتے ہیں وہی پیسہ نکال کر کے عوام کو اس وقت. میں آپ جوانوں کو یہ کہتا ہوں, اور ناظرین آپ لوگوں کو بھی, کہ مانگنے کے بجائے تھوڑا سا برداشت, مانگنے والی سوچ رکھنے کے بجائے, مانگنا تو کبھی کبھار ضروری ہو جاتا ہے, بلکہ نہ مانگے تو مسکین بن جائیں گے تو اللہ اس کی مدد کر دے گا آسمان سے, کوئی ایسا بندہ دے دے گا جو خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر دے گا اور وہ اس کا اس وقت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل چیز ہے قوموں کو محنت کا عادی ہونا چاہیے, قوموں کے ذہنوں میں آنیسٹی ہونی چاہیے, قوم اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے دنیا کے ترقی یافتہ قوموں کو رول ماڈل بنائے. ان امپلائمنٹ ہمیشہ نہیں رہے گا, لیکن ہم چونکہ ڈیپینڈنٹ کرتے رہے. دیکھ لیجئے صفائی کا کیا حال ہے آپ کے شہر میں, کسی سے بھی اگر آپ بات کرو وہ یہ بولتے ہیں کہ بہت برا حال ہے. اگر ابھی بارش ہو جائے تو کیا حال ہو, پورے شہر ڈوبنے لگے. ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ یہودی نے کیا, اسرائیل نے کیا, امریکہ نے کیا, ہندوستان نے کیا, یا ہم نے کچرا کو پھینکا اور وہ کچرا جا کر گٹر کو چوک کر دیا, اب پھر وہ پانی نکلنے کا راستہ نہیں ہے تو شہر ہمارا ڈوب گیا, پھر مچھر ہوا, پھر گندی ہوئی.
پھر بیماریاں آئی، پھر ڈاکٹر خوش، ڈاکٹر بھی بیمار ہو جاتا ہے چونکہ مقافات عمل ہے. ڈاکٹر اگر ظلم زیادتی کریں گے، جو زیادتی کرے گا، جو بھی فطرت کے خلاف کام کرے گا، وہ ہرجانہ ادا کرنے کو تیار ہو جائے. تو یہاں ہم آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے عوام کو یہ بولتے رہیے کہ محنت کے عادی بنو، ایجوکیشن کو بہتر بناؤ، اللہ سے مانگو. مگر اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام نہ کرو، یہ آدھا اسلام ہے. اللہ سے مانگنے کا مطلب ہے محنت کرو. ایک بندہ تھا سعودی عرب میں، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، وہ انجینئر تھا، اس کے مرتبے کے مطابق اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی. اس نے کیا کام کیا، کرنے لگا، بولے کہ اچھا ہم آتے جاتے ہیں نوکری کے لیے، بہتر یہی ہے کہ راستے سے پتھر اٹھائے. اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے گھر سے لے کر کے شہر تک روڈ بنا دیا اپنی مدد آپ کے تحت. وہ جو پتھر ڈالتے ہیں نا، پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالا، اس پہ مٹی ڈالا، اس پہ پانی ڈالا اور ایک روڈ بنا دیا. کہاں تک؟ بالکل شہر کے جو شاہراہ ہے روڈ تک اس کو ملا دیا، اپنے گاؤں سے لے کر کے وہاں تک. جب یہ خبر ملی اس علاقے کے میونسپل کمیٹی کو، بلدیہ کو، وہ بندہ تھا بھی انجینئر. کون سا انجینئر تھا وہ؟ سول انجینئرنگ، سول انجینئر. اس کو بلدیہ والے نے بلایا، کہنے لگا تم نے تو ہمیں ایک آئیڈیا دے دیا. تو وہاں سے مجھ جیسے آدمی نے ایک چیز لیا کہ اگر عمران خان اس وقت پیسہ دے رہا ہے لوگوں کو، اگر یہ کہے کہ اپنے علاقے کی صفائی کرو، ہم پیسہ دیں گے، صفائی کرو، ہمیں مطلع کرو، اپنے علاقے کی فلم بناؤ، تصویر اتارو، ہم کنفرم کریں گے. چونکہ جھوٹے لوگ، ہماری معاشرہ جھوٹ کی طرف، جھوٹ کو اسمارٹ سمجھتی ہے. اس کی تصویر اتارو، دکھاؤ شہر صاف ہو گیا، گٹر صاف ہو گیا، نالے صاف ہو گئے، ہم آپ کو پیسے دیں گے. اس کو کام پہ لگا دو. کسی کو 1200، 12,000، 15,000 جو عمران خان دے رہے نا، اگر وہ کام بھی ان کو دے دے کہ جی آپ کا کام ہے اپنے ہی گھر کو، اپنے گلی کو، اپنے شہر کو صاف کرو، کام سے لگ گئے، پیسہ بھی ملا، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی. کیونکہ وہ بھی لینے والا یہ سمجھے گا میں نے کام کیا تو پیسہ ملا، حلال کا پیسہ ہے. تو اس کے اندر ایک خودی آئے گی، خودی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو یہ قوموں کے حوصلہ افزائی کے لیے لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جہاں اگر لیڈرشپ نہ ہو تو وہاں کم از کم عوام، کم سے کم آپ جیسے لوگ آگے بڑھے، اپنے علاقے کو ایک رول ماڈل بنانے کی کوشش کرے. حسن آپ بھی کچھ آخری بات کرنا چاہ رہے تھے کرائم کے حوالے سے. بیسیکلی ایک پرابلم یہ پاکستان میں ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. پاکستان میں 60 to 70% ایجوکیٹ لوگ نہیں ہیں. یہاں پر بہت زیادہ کم ہیں لوگ پڑھے لکھے. تو اس وجہ سے اسٹریٹ کرائم میں ایک میجر وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ یہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہاں لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، نہ ان کو جاب اچھی ملتی ہے، نہ کوئی فیسلٹیز اچھی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹ کرائم جب یہاں بڑھتا ہے. اگر ہماری گورنمنٹ ایجوکیشن کے لحاظ سے کچھ اگر اچھا کرے، تاکہ کچھ بہتر کرے، گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں، اسکولس ہیں، ان کے نظام صحیح کر سکیں، تو پھر یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی تعلیم ہو سکتی ہے اور ایجوکیٹ لوگ ہو سکتے ہیں یہاں پر پاکستان میں. بہت زبردست بات کی کہ ایجوکیشن، اسی لیے آپ لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں آپ کی بات کو میں بالکل 100% انڈورس کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کا مطلب شعور کا ہونا ہے. کاغذ کی ڈگریاں، بڑی بڑی کتابیں ہم پڑھ لیں اور یہ کتاب ہماری زندگی میں نہیں نہ ہو تو وہ ایجوکیشن نہ ہوا، بلکہ پڑھا لکھا جاہل کہلائے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک وقت تھا کراچی خصوصاً نمبر 1 ایجوکیشن میں تھا پاکستان میں. پھر میں ایک پڑھ رہا تھا 46واں نمبر آ گیا کراچی کا پاکستان میں. نمبر 1 سے 46 گیا. اب تو شاید وہ بھی نہیں ہے، چونکہ اب ہم نے بھی ریسرچ کرنا چھوڑ دیا، چونکہ مایوسی کے اندھیرے میں ہم جانے لگتے ہیں نا کہ یار ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اسی طرح آپ لوگ جڑے رہیے. ایک چیز اور ہم اور آپ عہد کریں کہ اپنے گرد لوگوں کو دیکھے، اچھے لوگوں کی صحبت اپنائے. پڑھے لکھے کا مطلب کاغذ سے پڑھا لکھا نہیں، بلکہ ذہنی پڑھا لکھا بننے کی کوشش کرے.
ہم علم کی عزت کریں گے تو وہ علم ہمارے جسم کو رونق، ہمارے چہرے کو منور کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم سے انسان دنیا کی تسخیر کرتا ہے، مگر علم قدر سے آتی ہے. اور علم کی قدر کب ہو؟ جب دو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے. کیا دو چیز؟ ایک امید ہو اس کے بینیفٹ ملنے کا، اور دوسرا اگر ہم اس کو توڑیں گے تو خوف ہو سزا کا. تو خوف اور امید انسان کو انسان بناتی ہے. یہی علم کا بنیادی روح ہے. علم حاصل کرے تاکہ اپنی زندگی کو روشن کرے، علم حاصل کرے تاکہ اپنے خاندان کو روشنی میں لے کر آئے. کس روشنی میں؟ ویژن کے. ویژن، کیونکہ رزق تو کون دے گا؟ رزاق. رزق کب ملے گا آپ کو؟ جب آپ محنت کریں گے. رزق کب ملے گا آپ کو؟ جب آپ صحیح سمت پہ محنت کریں گے. ہمارے ملکوں میں، معاشرے میں علم کی حوصلہ افزائی اس لیے نہیں ہوتی کہ حکمراں خود، حکمراں کے پاس، حکمراں کے ایڈوائزر سارے پی ایچ ڈی ہے، حکمراں خود انگوٹھا چھاپ. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کون حکمراں ایسا ہے الا ایک دو کے جن کے پاس دنیاوی کم از کم علم ہے. نہیں ملے گا. بات بہت لمبی ہو رہی ہے. کوشش کیجئے کہ ایسا کام ہم کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور جس کا رب جس سے راضی ہوگا رب کا بندہ بھی اس سے راضی ہوگا. جس سے راضی اس کا خالق. تو خالق کے جو بندے ہیں عبداللہ کریچر، if creator is happy with you then creature will be happy with you. simple. تو کریٹر کو راضی کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے پانچوں وقت کے عمل کو چیک کرتے رہے اور لوگوں کے اسی طرح کام آتے رہے جیسے آپ لوگ آ رہے ہیں. ہم آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ معاشرے کی بھی صلاح چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی بھی مدد کرتے ہیں. چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں ان حالات میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے آنکھوں کا نور بننے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہر قسم کے حاسدوں کے حسد سے بچائے، دین دنیا دونوں جہاں میں ترقی عطا فرمائے. اگر کوئی آخری بات ہے تو بتا دیجئے، پھر ہم سلام کرتے ہیں. انکل یہی میرا تو آخری پیغام یہی ہے کہ تعلیم جو ہے نا انسان کو انسان بناتی ہے. تو تعلیم کے ذریعے نا اپنے آپ کو سنواریں، اپنے کریکٹر کو سنواریں، اور ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور اپنے چھوٹوں سے نا ہمیشہ مطلب اچھے شفقت کریں ان کے ساتھ، اور اپنی اصلاح کریں اور اپنی پوری سوسائٹی کی اصلاح کی پوری کوشش کریں. اپنے آپ کو اچھا کریں تو سوسائٹی بھی اچھی ہو جائے گی. انڈیویجول کی اصلاح ہوگی تو ایک پورا گروپ کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. میرے مطلب میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اور دنیاوی تعلیم سیکھیں اور اس میں ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں، اور اس وجہ سے ہم اسٹریٹ کرائم میں بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو ہم سمجھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں. یعنی آپ یہ بول رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نا؟ پڑھ، یعنی دین دنیا دونوں کو پڑھ. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پڑھا لکھا بنائے اور کرمنلوں سے بچائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، محلے کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا. کوشش کیجیے گا کہ اسی طرح جڑے رہیں. سامعین، اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک ملتی رہے، اور ایسی ہی جوان آپ کو مشورہ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں آتے رہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اسلم پرویز کو اجازت دیجیے. حسن کو اور شاہ رخ کو، بہت خوبصورت نام ہے، بھی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.